only people giving a platform to these hate groups is the media itself and the fake news. امریکی دستور کی فرسٹ امینڈمنٹ یا پہلی ترمیم آزادی اظہار رائے کو یقینی بناتی ہے، جس کے تحت صحافیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت پر تنقید کر سکیں۔ لیکن اپنی صدارت کے پہلے سال کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مین اسٹریم میڈیا پر کڑی تنقید کو آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ امریکی صدور کے میڈیا سے تعلقات بالکل ہموار تو نہیں رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کا معاملہ مختلف ہے۔ اس سے پہلے ہمیں کوئی ایسا صدر نہیں ملا جو آزادی صحافت پر براہ راست تنقید کرے۔ انہوں نے صحافیوں کو عوام کا دشمن قرار دیا ہے اور میڈیا آؤٹ لیٹس پر بنا کسی ثبوت کے جعلی خبریں نشر کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ امریکی صدر کی طرف سے جب میڈیا پر اتنی کڑی تنقید ہو تو وہ دنیا کے سامنے امریکی پریس کے بارے میں کیا تاثر قائم کر رہے ہیں؟ وائٹ ہاؤس جعلی اور غلط خبروں کے بارے میں فکر مند ہے جو امریکیوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ جہاں تک دوسرے رہنماؤں کا تعلق ہے، ان پر تبصرہ کرنے سے پہلے مجھے ان کے بیانات کو دیکھنا ہوگا، لیکن ہمارا مقصد ہے اس بات کی یقین دہانی کرانا کہ اس ملک میں عوام کو جو خبر ملے وہ صحیح اور سچی ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو درست کیا جائے، جو بہت کم ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کو ان کی بے تحاشا ٹویٹس کی بنیاد پر بھی میڈیا تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ نومبر 2016 میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے لے کر اب تک وہ 2400 سے زائد ٹویٹس کر چکے ہیں۔ کیا یہ عوام تک پہنچنے کا ان کا ایک منفرد انداز ہے یا پھر میڈیا کی اہمیت سے انکار کرنے کا ایک طریقہ؟ سابق صدر جان ایف کینیڈی کے میڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ اسکرین کے لیے بہت پرکشش انسان تھے اور جانتے تھے کہ ٹیلی ویژن کس طرح کام کرتا ہے، یہاں تک کہ صدر ٹرمپ سے پہلے تک بہت سے لوگوں نے ان کے انداز کو نقل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن صدر ٹرمپ کے پاس میڈیا سے ہٹ کر عوام تک پہنچنے کا ایک الگ راستہ ہے، ٹویٹنگ، جس کے ذریعے وہ کروڑوں لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا یہ ان کا ایک منفرد انداز ہے، بس یہ بات ہے کہ آج کے دور میں ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے جس کے استعمال کے باعث وہ میڈیا کے محتاج نہیں رہے۔ لیکن پہلی ترمیم کی بنیاد پر کیا صدر کو اظہار رائے کا حق حاصل نہیں؟ اگر صدر سے لوگ یہ شکایت کریں کہ وہ میٹنگز کے دوران کام پر دھیان دینے کے بجائے ٹویٹس میں مصروف ہیں تو یقیناً انہیں یہ رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک صدر سے ٹویٹر کے 140 حروف میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کا خلاصہ کرنے کی امید نہیں رکھتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنی صدارت کے اس پہلے سال میں میڈیا کی اکثریت سے تعلقات کشیدہ رہے ہیں، لیکن میڈیا سے ان کی یہ جنگ آگے چل کر کیا موڑ لیتی ہے اور اس سے ان کی صدارت اور خود آزادی صحافت کس طرح متاثر ہوتی ہے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ ظہر ماجد، اردو واشنگٹن۔